الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی شانہ وعظما فی ارکانہ وقہرا جمیع الخلق بقدوتہ وبرہانہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صلوات پڑھیں محمد وعلی ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید اقبال حسین ابن اند الحسین مرحومہ سیدہ فاطمہ بیگم بنت ریاض الحسین کی روح کو احسان ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو روز شہادت بی بی دو عالم بارگاہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ ہم سب تمام مومنین و مومنات کی جانب سے آج کے اس روز غم پر بارگاہ مقدس منظمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، چونکہ آج کے دن جو قلب سب سے زیادہ مغموم اور محزون ہے وہ ولی خدا اور حجت خدا کا ہے، چونکہ جو غم ہے اس غم کا احساس ہمارے دل صحیح معنی میں کر ہی نہیں سکتے۔ ادھر حقیقت ولی خدا جانتا ہے، حجت خدا جانتا ہے کہ آج کس عظیم المرتبہ ذات کی شہادت کا دن ہے۔ کون ہے یہ بی بی؟ روایات میں ملتا ہے کہ ملائکہ کے آسمان پر جب ظلمتیں چھائی ہوئی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے
ملائکہ آسمان کے عالم کو جس نور سے منور کیا وہ نور صدیقہ طاہرہ ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے ملائکہ سے کہا یا ملائکتی ھذا نور امتی، یہ نور میری کنیز فاطمہ کا نور ہے۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اشہدکم یا ملائکتی، اے ملائکہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، انی قد جعلت تسبیحا ثواب تسبیحکم، اے ملائکہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں تمہاری تسبیح اور تمہاری تقدیس، ملائکہ اسی کے لیے خلق ہوئے نا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تقدیس کرتے ہیں۔ اب آپ غور کریے، صدیقہ طاہرہ سے وابستگی کی صورت میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انی قد جعلت ثواب تسبیحکم و تقدیسکم لہذہ المرأة وشیتها الی یوم القیامہ، تمہاری تسبیح اور تمہاری تقدیس کو جو تم قیامت تک کرو گے میں ہدیہ کرتا ہوں فاطمہ اور ان کے شیعوں کے لیے۔ اب غور کریے، تسبیح ملائکہ، تقدیس ملائکہ الی یوم القیامہ ہدیہ ہے خدا کا فاطمہ اور ان کے شیعوں کے لیے۔ خدا کی قسم، ایصال ثواب کی مجلس ہے، عزائے فاطمی آپ نے ان دنوں بہت اچھے طریقے سے منائی، لیکن ایک مرتبہ اس ایصال ثواب بہت اچھے دن اس مجلس کا انعقاد کیا گیا کہ عین روز شہادت بی بی دو عالم، تاکہ جن مرحومین کے لیے اس مجلس کو رکھا جائے، ثواب کئی گنا زیادہ، چونکہ بی بی دو عالم کی برکت اور ان کے ذکر سے جب ثواب بڑھتا، میں نے عرض کیا کہ فقط شیعہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جو ہدیہ ہے خدا کا، وہ ہدیہ تسبیح و تقدیس ہے۔ آپ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سورہ کا ایصال کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے۔ اللہ کیا ایصال کیے ہے، اللہ کیا ہدیہ بھیجے ہے؟ اللہ نے ملائکہ کی تسبیح کو اور تقدیس کو ہدیہ کر رہا ہے، کس کے لیے؟ شیعہ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے۔ ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ ان دنوں عزائے فاطمی میں ہم نے خود کو مصروف رکھا، ہم نے خود کو مشغول رکھا، 20 سے 22 دنوں تک ہر مجلس میں گئے جو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے نام پر برگزار ہوئی۔ ایصال ثواب کی مجلس کے عنوان سے ایک پیغام میں آپ کی خدمت میں جو عرض کروں وہ یہ کہ اس پورے ذکر کے بعد انسان کو زندگی گزارنے کا صحیح سلیقہ معلوم ہو جائے کہ اب اس کے بعد جو زندگی گزاروں گا وہ زندگی طرز حیات فاطمی کی بنیاد پہ ہوگی، نہ فاطمہ کی زندگی نہیں، وہ بہت اعلیٰ زندگی ہے، وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ خود حضرت نے بعض اوقات منع فرمایا عثمان ابن حنیف کو، جب مولا نے خط لکھا تو کہا عثمان ابن حنیف جانتے ہو تمہارا مولا پوری اس دنیا سے 2 روٹی اور 2 کپڑے پر اتفاق کیے ہوئے، یہ تمہارا امام ہے۔ پھر مولا نے فوراً فرمایا وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ ذَلِكَ، لیکن تم اس طرح کی زندگی گزارنے پہ طاقت نہیں رکھتے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم اس طرح زندگی گزارو، لیکن ہاں عینونی، تم میری مدد کر سکتے ہو۔ کیسے مدد کر سکتے ہو؟ بورع واجتہاد وعفت وسداد۔ پورے عزائے فاطمی میں آپ نے کیا سنا؟ بی بی دو عالم نے مدد کی، مشکل کشائے دو عالم کی۔ خوب، اب ہم نصرت علی کا جذبہ ہمارے اندر بھی آنا چاہیے، نہیں کیا کریں نصرت امام کے لیے؟
مولا خود فرماتے میری مدد کرو کن چیزوں کے ذریعے؟ بورع و اجتہاد و عفت و سداد، یہ 4 چیزیں، تقوی، پاک دامنی، سداد یعنی استقامت، و اجتہاد یعنی کوشش اور تلاش۔ یعنی اگر علی کے چاہنے والے ہو تو تقوی ہو، پاکیزگی ہو، ذرا سی مصیبت پہ قدم لڑکھڑا نہ جائیں، ثابت قدم رہو، اور پھر اس کے بعد کوشش اور تلاش سے کبھی اپنے قدم کو پیچھے نہ ہٹاؤ۔ یہ 4 چیزیں حضرت امیر کی مدد، یہ بھی عجیب مرحلہ ہے کہ ہم اور حضرت امیر کی مدد، تو یہ در حقیقت ان کا لطف ہے۔ ان 4 چیزوں میں فائدہ ہمارا ہے، لیکن کریم انداز ایسا بتاتا ہے کہ لگتا ہے فائدہ اس کا ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد۔ یہ بالکل قرآن کی آیت کی طرح نا، قرآن کے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض دے؟ اجر، کون ہے ہم میں سے جو اللہ کو قرض دے؟ قرآن کی آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ کی قدرت کم ہے، اللہ کا خزانہ کم ہے، واحد وہ خزانہ خدا کا ہے جہاں عطا سے خزانہ زیادہ ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے کون ہے تم میں سے جو مجھے قرض دے؟ اسی آیت میں جواب بھی آ گیا کہ جو اللہ کو قرض دے رہا ہے وہ در حقیقت اللہ کو قرض نہیں دے رہا ہے، وہ خود اپنے مال کو بڑھا رہا ہے۔ چونکہ آیت میں ہے کہ پھر ہم کئی گناہ کر کے اسے لوٹا دیں، اگر کسی کے پاس ہو نا تو کئی گناہ لوٹا کیسے دے؟ تو میرے اللہ پھر تو کہہ کیوں رہا ہے؟ کہ تم جانتے ہی نہیں کریم رب کے بات کرنے کا طریقہ ایسا ہی ہوتا ہے، فقیر پہ احسان کرتا ہے لیکن جتاتا نہیں ہے۔ اسی طرح کریم رب کے ماننے والے علی کا تقاضا بھی یہی ہے، تم کو دے رہا ہے لیکن شرمندہ نہ ہو، لہذا کہہ رہا ہے مجھے دے دو۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ یہ انداز ہے حضرت امیر کا، لہٰذا عزائے فاطمی میں کوشش کیا جائے۔ خدا کی قسم یہ بہترین موقع ہے ان وادیوں سے نکلنے کا جو ظلمتوں کی وادیاں تھیں، جو گناہوں کی وادی تھی۔ ہجرت کرنے کا بہترین موقع آج سے شروع ہوتا ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ نام سیدہ پر آپ نے آنسو بہایا، سیدہ کا نام لیا، روایت ہے یا سلمان، اے سلمان من صلی، جو میری بیٹی فاطمہ پر درود بھیجتا ہے، غفر اللہ ذنوبہ، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مطلب معلوم ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ گناہوں کے معاف ہونے کا مطلب معلوم ہے؟ گناہوں کے پاک ہونے کا مطلب ہے، یعنی تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے، یعنی تمہیں پاک کر دیا گیا۔ پاک کر دیا گیا یعنی کیا؟ یعنی اب بندگی کا سفر اگر تم آج سے طے کرنا چاہو تو جو گناہوں کی زنجیریں تمہیں راہ بندگی میں چلنے نہیں دیتی تھی، وہ تمام زنجیروں کو اللہ نے فاطمہ کے صدقے میں توڑ دیا ہے۔ اب بہت آسانی سے راہ اطاعت پر تم چل سکتے ہو۔ اسی لیے بعض روایات میں معلوم ہے کیا آیا ہے؟ لیلۃ القدر اول السنہ، شب قدر سال کا پہلا دن ہے۔ آپ معنی کریے روایت کا، لیلۃ القدر اول السنہ، سال کا پہلا دن شب قدر۔ کون سے سال کے پہلے دن کا نام شب قدر ہے؟ 23 رمضان ہے، یہ پہلا دن ہے سال کا۔ سال کا پہلا دن تو محرم ہے، اور اگر عیسوی سال کے لحاظ سے چلیں تو سال کا پہلا دن جنوری ہے، اور اگر شمسی سال کے لحاظ سے چلیں تو سال کے پہلے دن کا نام
فروردین ہے۔ تو یہ سال کا پہلا دن نہ چاند کے لحاظ سے ہے، نہ سورج کے لحاظ سے ہے، نہ میلاد حضرت مسیح کے لحاظ سے ہے، لیکن اعلان ہوتا ہے شب قدر سال کا پہلا دن ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی گناہوں کے تمام غلاظتوں سے پاک ہونے کے بعد طہارت کی وادی میں پہلا قدم شب قدر کا دن ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد۔ چونکہ شب قدر آپ کے گناہ معاف کر دیے گئے نا، اب کہا جاتا ہے میرے بندے پھر سے آغاز کر، پھر سے شروع کر۔ پس شب قدر سال کا پہلا دن ہے، یعنی شمس و قمر پہ یہ سال نہیں چلتا، کردار انسانی کے سال کے پہلے دن کو شب قدر کہتے ہیں، اور معصوم فرماتے ہیں فاطمہ ہیا لیلۃ القدر، فاطمہ شب قدر ہے، یعنی تمہاری طہارت کے سال کے پہلے دن کا آغاز آج سے کرو، کیونکہ اللہ نے تمہارے وجود کو صدیقہ طاہرہ کے بابرکت وجود سے پاک کر دیا جو صاحب تطہیر ہیں۔ لہذا میں نے عرض کیا بہترین دن اس مجلس کا انعقاد کیا گیا، چونکہ غائب فاطمی ہم نے کیا، ہمارا وجود پاک ہوا، ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ طرز زندگی یہاں سے شروع ہوگی کہ ہم نے 20 دنوں تک جو کچھ حاصل کیا دولت کو، اب اس دولت کو ہمیں اپلائی کرنا ہوگا آنے والی زندگی میں۔ کیا کروں میں؟ کس طرح زندگی گزاروں؟ میں ایک حدیث پڑھوں اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ حالانکہ اس حدیث کو اگر پڑھا جائے تو تقریباً 4 مجلسیں اسی ایک حدیث کے عنوان پر۔ میں آج کے بعد جب صدیقہ طاہرہ کے غم میں 20-22 دن تک میں مشغول تھا تو میں نے کچھ سیکھا۔ کیا سیکھا؟ ایک چیز میں نے یہ سیکھا کہ میرا رب کون ہے۔ دوسری چیز میں نے یہ سیکھا کہ میرا دشمن کون ہے۔ تیسری چیز میں نے یہ سیکھا کہ میں اس جگہ پر رہنے نہیں آیا ہوں، میرا اصلی گھر آخرت ہے۔ چوتھی چیز میں نے یہ سیکھا کہ یہ دنیا سے جلد جانا ہے، جو کچھ ہو بٹور لو تاکہ آخرت میں کام آئے۔ یہ 4 چیزیں بار بار آپ کو بتائی گئیں، اور وہیں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ان اعقل الناس، یہی حدیث ہے، سب سے بڑا عقل مند انسان کون ہے؟ سب سے زیادہ عقل مند، ہمارے ہاں تو عقل مندوں کی ایک فہرست ہے اپنی اپنی زبان میں، کوئی کسی کو عقل مند ماننے کو تیار نہیں ہے اپنے سے زیادہ، لیکن پیغمبر کی زبان سے پوچھئے کہ ان اعقل الناس، لوگوں میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ پیغمبر بتائیں گے نا، جو عقل کل ہو، جس کے صدقے میں عقل خلق ہوئی ہو، وہ بتائے گا کہ عقل کسے کہتے ہیں۔ چونکہ عقل کا معنی بھی ہم نے اپنے حساب سے کیا کہ اگر کوئی 2 روپے کو 100 روپیہ کر دے تو کہتے نہیں بڑا عقل مند ہے، توجہ فرما رہے ہیں، اور اگر کوئی 500 کا سامان مثلاً 200 میں خرید لائے تو ہم کہتے نہیں عقل ہے اس کے پاس۔ پیغمبر سے پوچھئے کہ ان اعقل الناس، سب سے زیادہ عقل کس کے پاس ہے، اور پھر چیک کیا جائے اس حدیث کو رکھ کر کہ ہماری عقلیں کتنی ہیں، ہم عقل مند ہیں یا نہیں ہیں۔ پیغمبر فرماتے سب سے عقل مند انسان عبد عرف ربہ فاطاعہ، سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اپنے خدا کو پہچانے اور اس کی اطاعت کرے۔ عقل مند کی پہلی علامت کیا ہے؟ اپنے خدا کو پہچانے اور اس کی اطاعت کرے، رب کی معرفت حاصل کرے، خدا کو پہچانے کہ اس مالک نے، اس خالق نے، اس قادر نے، اس رحیم نے، اس کریم نے کتنی عظیم نعمتوں سے مجھے نوازا، اور سب سے عظیم نعمت تو اس خدا نے جو مجھے دی ہے وہ محبت اہل بیت دیا ہے۔ کبھی ہم نے خدا کو پہچانا کہ میرے اللہ تو نے تمام نعمتیں ہم جیسے گنہگار بندوں کو دی۔ دیکھیں جب خدا کی معرفت نہیں ہوتی نا تو انسان نماز بھی زبردستی پڑھتا ہے، اور جب خدا کی معرفت آ جائے نا
تو نماز کے وقت کا انتظار کرتا ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ بہت آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بعض کہتے چلو نماز پڑھ لیں ٹینشن ختم ہو جائے، کہتے ہیں نا کبھی کبھار بہت نمازیوں کو نہیں، بس نماز پڑھنے دماغ سے اتر جائے، جبکہ نماز در حقیقت تمہارے سکون کا ذریعہ ہے۔ وہ نماز کون سی پڑھ رہے ہو جس نماز کے لیے ٹینشن لیے ہوئے ہو؟ پیغمبر فرماتے یا بلال اذن، بلال اذان دو تاکہ میرے دل کو راحت ملے۔ عجب نہیں ہے، امت اور نبی کا فاصلہ دیکھیے، پیغمبر فرماتے یا بلال اذن، بلال اذان دو تاکہ دل کو سکون ملے، امت کہتی نماز پڑھنے تاکہ ٹینشن ختم ہو جائے۔ یہ بے معرفتی کی وجہ سے، چونکہ ہمیں اپنے خود، ہم نعمتوں کو نہیں دیکھتے نا، جب نعمتوں کو نہیں دیکھتے تو ہم کو لگتا ہے ہمارے ساتھ ہوا ہی کیا، نماز بھی بے دلی میں پڑھتے ہیں۔ لیکن جب خدا کی نعمتوں کا، آپ کبھی کبھار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پاس سے زیادہ کسی کے پاس دولت نہیں ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اگر دیکھیں نا، مثلا دعائے عرفہ لے لیجئے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قدر ذکر آتا ہے، دعائے عرفہ لے لیجئے، دعائے عرفہ میں کتنی نعمتوں کو امام حسین نے گنوایا۔ میرے اللہ تو نے مجھے بدن سالم دیا، میری آنکھیں سالم ہیں، میری زبان سالم ہے، میرے ہاتھ سالم ہیں، میرے اللہ تو نے مجھے ماں باپ کی دولت دیا، میرے اللہ تو نے مجھے راہ ہدایت دی، میرے اللہ تو نے مجھے نبی کی امت میں سے قرار دیا۔ یہ تمام نعمتوں کو حضرت کیوں گنواتے ہیں؟ چونکہ جب کوئی قوم نعمتوں کو گننا شروع کرتی ہے تو شکوہ چھوڑ کر شکر کرنا شروع کرتی ہے، لیکن جب نعمتوں کو نہیں گنتی تو پھر اس کے بعد اس کو لگتا ہے کہ ہمیں دیا کیا گیا ہے۔ لہٰذا پہلا چالاک بندہ، پہلا عقل مند بندہ پیغمبر کی نگاہ میں کون ہے؟ من عرفا، جو اپنے خدا کو پہچانے، فَأَطَاعَهُ، چونکہ جب خدا کو پہچان جائے گا نا تو اسے یقین ہو جائے گا جو کچھ اس نے کہا ہے اس میں اس کا فائدہ نہیں ہے، میرا فائدہ ہے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں، ہم کو ابھی لگتا ہے کہ ہماری نماز خدا کے کام آنے والی، لہذا اس نماز کو نہیں پڑھتے۔ روزہ خدا کے کام آنے والا ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہ کا خطبہ دیکھیے، میں نے شاید ابھی پڑھا ان دنوں کہیں پر کہ نماز کا جو فلسفہ بی بی نے بتایا، کیا بتایا؟ جعل اللہ الصلاۃ تنزیہا عن الکبر، اللہ نے نماز کو اس وجہ سے واجب کیا تاکہ تکبر کی بیماری تمہارے وجود سے دور کیا جائے۔ یہ نماز علاج کرتی ہے تمہارا۔ سب سے بڑا پرابلم شیطان کو شیطان بنانے میں کس چیز کا تھا؟ تکبر کا تھا یا نہیں تھا؟ تکبر تھا۔ نماز اس لیے رکھی گئی تاکہ تمہارے وجود کو کیا کیا جائے؟ تنزیہاً عن الکبر، کبر سے دور کیا جائے۔ حتیٰ اگر کبھی آپ نماز کے سجدوں میں بھی غور کریے نا، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو کس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میرے اللہ اسی مٹی سے تو نے مجھے خلق کیا ہے۔ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں میرے اللہ تو نے اس مٹی سے مجھے خلق کیا، پھر دوبارہ سجدے میں جا کے کیا اعلان کرتے؟ میرے اللہ دوبارہ میں پھر اسی مٹی میں چلا آؤں گا۔ پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے ہو تو اعلان کرتے میرے اللہ پھر میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ دیکھیں، یہ اگر نماز کا فلسفہ کسی کو معلوم ہو جائے نا، پھر اس کے وجود میں کبر و تکبر نہیں آتا۔ کبر کس چیز کا کر رہے ہو؟ تم جب کچھ بھی نہیں تھے وہاں سے ہم نے تم کو خلق کیا ہے۔ بس رب کو پہچانو، یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ عرفا عدوہ، انسان اپنے دشمن کو پہچانے، عقل مند انسان اپنے دشمن کو پہچانے۔ صدیقہ طاہرہ کی سیرت دشمن شناسی کے لیے ایک بہترین سیرت ہے کہ اگر دشمن کو پہچاننا ہے تو اس کے لباس سے مت پہچانو، اس کے مسجد میں آنے سے نہ پہچانو۔ آپ یہیں پر ہو کہ وہ تو لباس ایسا پہنتا ہے، وہ تو مسجد میں آتا ہے، وہ تو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ نہیں، دشمن پہچاننے کا طریقہ صدیقہ طاہرہ بتاتی ہیں، جو علی سے دور کر دے وہ تمہارا دشمن ہے، جو علی سے دور کر دے
وہ تمہارا دشمن ہے۔ یہی تو ہے نا پورا خطبہ فدقیہ دیکھیے، جو علی سے دور کر دے وہ تمہارا دشمن ہے۔ اب کوئی بھی ہو، اور علی سے دور کہاں ہوتا ہے یہ خود ایک موضوع ہے۔ کن کن چیزوں کے ذریعے آپ کو علی سے دور کیا جاتا ہے؟ کبھی مال حرام کے ذریعے دور کیا جاتا ہے، کبھی بیجا کی اولاد و ازواج کی محبت کے ذریعے تمہیں علی سے دور کیا جاتا ہے۔ قرآن ہے، پڑھیے خدا کی قسم، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکہم عن ذکر اللہ اموالکم ولا اولادکم، اے صاحبان ایمان تمہیں یاد خدا سے تمہارا مال اور تمہاری اولاد دور نہ کر دے۔ قرآن ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، تمہیں دور نہ کرے، تمہیں غافل نہ کر دے، کس سے؟ عن ذکر اللہ، یاد خدا سے۔ یاد خدا یعنی حضرت امیر کے ساتھ نہ ہونا، یعنی یاد خدا سے دور ہو۔ عن ذکر اللہ، ذکر خدا سے دور نہ کر دے، کون معلوم ہے؟ اموالکم ولا اولادکم، تمہارا مال اور تمہاری اولاد۔ آپ اٹھا کر تاریخ پڑھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہتوں کو علی سے دور کیا گیا مال دنیا کے ذریعے۔ بہت سے لوگ، جب انسان مال دنیا میں اس قدر غرق ہو جائے کہ اس دنیا کے علاوہ اسے کچھ نظر نہ آئے، تو فضائل علی کو جاننے کے باوجود بھی وہ علی کی ولایت کا اعتراف نہیں کرتا۔ اٹھا کر تاریخ کو دیکھیے، شام بھرتا جا رہا ہے، کوفہ خالی ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کوئی ریزن تو ہوگا۔ عزائے فاطمی میں ان تمام چیزوں کو چیک کرنا چاہیے۔ کیوں علی تنہا رہ گئے؟ کیوں مدینے والے نہیں اٹھے؟ کیوں لوگوں نے فضائل علی جاننے کے باوجود؟ آپ نے تو غدیر سنی ہے، لوگوں نے غدیر دیکھی تھی، توجہ فرما رہے ہیں، اور ان تمام لوگوں نے غدیر کا کیوں؟ مولا نے جناب مالک اشتر سے پوچھا، معلوم ہے کیا پوچھا؟ مالک، حضرت درد دل بھی کس سے کرتے ہیں، خدا کی قسم ہماری جانیں قربان ہو جائیں مالک اشتر پر۔ مالک، یہ لوگ مجھے چھوڑ کر جا کیوں رہے ہیں؟ معلوم ہے جناب مالک نے کیا فرمایا؟ یا علی، آپ انہیں مال حرام نہیں دیتے، چونکہ جو ان کا حق نہیں بنتا وہ آپ سے نہیں پاتے، تو یہ آپ کے ساتھ نہیں رہ پاتے۔ وہاں درہم و دینار کی تھیلیاں بٹ رہی ہیں، یہاں آپ کہہ رہے ہو کہ اگر ایک درہم کسی نے بیت المال سے گزشتہ حکومتوں میں بھی حرام سے لیا ہوگا اور اس سے اپنی زوجہ کا مہر دیا ہوگا، تو میں علی اسے بھی واپس لے لوں گا۔ کتنا مجمع رہ جائے؟ رہے گا یہ مجمع؟ یہ آپ کو دور، یہ آپ کو دور کر دے گا۔ خدا کی قسم، مال کی محبت بھی ٹھیک ہے، اولاد کی محبت بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ جب مال و اولاد کی محبت تمہیں راہ خدا میں چلنے سے روک دے تو یہی دونوں عذاب بن جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیے مال کی وجہ سے، ابو ذر کو کوئی دور نہیں کر پایا، جناب ابا ذر کو کوئی دور کر پایا؟ مولا یاد کرتے تھے جناب ابا ذر کو تو گریہ فرماتے تھے کہ یا علی، ابو ذر کو یاد کر کے روتے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ چونکہ ابو ذر کے گھر میں 3 دنوں سے فاقہ ہو رہا تھا، اور جب حکومت وقت کی جانب سے 2 درہم کی تھیلیاں بھیجی گئیں تو ابو ذر نے پوچھا یہ سارا مال تمام مسلمانوں کو بٹا ہے؟ تو کہا نہیں، خاص کر آپ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کہا نہیں، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے گھر میں کچھ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ کہا نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور جب یہ لوگ جانے لگے نا تو ایک جملہ ابا ذر نے کہا تم یہاں آ کر 2 توہین کر کے جا رہے ہو۔ ایک توہین یہ کر رہے ہو کہ تم علی کی محبت کو خریدنا چاہتے ہو، اور دوسری توہین یہ کر رہے ہو کہ اس 2 دینار کی تھیلیوں میں
میں علی کی محبت بھیج دوں گا۔ اگر تم پورا عالم میرے پاس لاؤ، علی کے سر کا ایک بال میں فروخت کرنے کو تیار۔ یہ مال کی محبت انسان کو، اگر انسان لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، آپ جا کر پڑھیے زبیر کے بارے میں پوری تاریخ، کس نے اسے علی سے دور کیا۔ مولا خود فرماتے ہیں یہ ہم میں سے تھا جب تک اس کا منحوس بیٹا عبداللہ ابن زبیر نہیں پیدا ہوا تھا۔ یہ اولاد کی محبت علی سے دور کر رہی ہے۔ لہٰذا یہاں پر غور کریں، خدا کی قسم غور کریں، اپنے رب کو پہچانیں تاکہ یاد خدا سے غافل نہ ہوں۔ دشمنوں کو پہچانیں۔ کون ہے دشمن؟ سب سے بڑا دشمن کائنات میں آپ کا شیطان ہے، اور شیطان کے عجب حربے ہیں، خدا کی قسم۔ شیطان نے خود وعدہ کیا ہے، کس سے؟ خدا سے، کہ میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے حملہ کروں گا انسان پر۔ تو بعض روایت میں ہے کہ ملائکہ نے کہا میرے رب جب شیطان چار طرف سے حملہ کرے گا تو پھر انسان کی نجات کا راستہ کہاں بچا؟ کہ ابھی بھی دو راستہ کھلا ہوا ہے، ایک نیچے کا راستہ، ایک اوپر کا راستہ۔ بندہ سجدے میں چلا جائے، ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دے، میں خدا اسے وہاں سے بچا لوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد چار راستوں سے شیطان کا حملہ ہے، دو راستے ہم خود بن کر کے چلے جاتے ہیں، نہیں کرتے۔ وہ جو دو راستے جہاں شیطان کی رسائی نہیں ہے وہ ہم اپنے آپ سے بند کرتے ہیں۔ نہ سجدہ ہمارے طولانی ہوتے ہیں، روایت میں کہ سجدے کو طولانی کرو، روایت میں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ضرور دعا کرو۔ ہمارا کام ہو گیا تو اس کے بعد تم کو لگتا ہے دعا کی ضرورت کیا ہے۔ بعض روایات میں کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھ کر بغیر دعا کے جاتا ہے، اللہ کہتا ہے ملائکہ اس کی نماز اٹھا کر اس کے منہ پہ مارو، کہ یہ میرا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بے نیاز ہو گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ پس دوسری چیز جو عقل مندی کی نشانی ہے وہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنے دشمن کو پہچانے۔ بہت وسیع موضوع ہے، گفتگو کیا جائے، لیکن میں یہ حدیث کامل کر دوں۔ تیسری علامت اور نشانی عقل مند انسان کی کیا ہے معلوم ہے؟ ان عرفا، انسان پہچانے، عبدن عرفا، انسان پہچانے کس کو؟ ان الاقامتا، کہ اس کے رہنے کی جگہ کیا ہے۔ دار الاقامہ کو پہچانے، کہتے ہیں نا دار الاقامہ، اس دنیا میں رہنے آئے ہو یا کہیں اور رہنے آئے ہو، اسے نہیں پہچانتے، نہیں معلوم ہو نا کسی کو کہاں رہنا ہے۔ جب کہاں رہنا ہے، دیکھیں اگر پتہ ہو جائے، آپ نے دیکھا ہوگا کرائے کے مکان میں ہم کو پتہ ہے کہ رہنا نہیں ہے، تو وہاں پر جو کام بھی کرواتے ہیں اتنی ہی کرواتے کہ 11 مہینے تک کا ہو، اس سے زیادہ اگر آپ اس سے کہیے کہ کچھ اور کرو تو نہیں کرائے کا مکان اس کو چھوڑ کر جانا ہے، کیا کریں گے اس کے لیے۔ حتیٰ اگر کوئی زیادہ خرچ کر دیتا ہے تو دوست آ کر بتاتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی تم کو اس کرائے کے مکان میں اتنا پیسہ انویسٹ کرنے کی، یہاں رہنا نہیں تھا تمہیں۔ اچھا، دنیا کے کرائے کا مکان سمجھ میں آتا ہے، اور یہ پوری دنیا ہی تمہارے لیے کرائے کا مکان ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح، یہ پوری دنیا ہی ہمارے لیے کیا ہے؟ کرائے کا مکان ہے۔ یہ چیز بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر کوئی خوب ٹائلس لگوائے، خوب مثلاً چھت پہ نقش و نگار ہو، یہ وہ، لوگ ٹوک دیتے ہیں، کہتے کیا کر رہے ہو، یہاں رہنے آئے تھے، یہ تمہارا اپنا گھر تو نہیں ہے۔ اپنا ہوگا تو خوب اچھے سے بنوانا۔ مطلب سمجھ رہے ہیں کہ اگر انسان اس چیز کو سمجھ جائے کہ رہنا کہاں ہے اور کہاں رہ کے چلے جانا ہے، جہاں رہ کر چلا جانا ہے وہاں اتنے ہی انتظام کیے جاتے ہیں کہ بس رہنے بھروں، جہاں ہمیشہ رہنا ہوتا ہے سارے انتظام وہاں کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد ایک صلوات اور پڑھے محمد
یہ انسان کو یقین ہو جائے۔ مولا فرماتے ہیں کہ انسان عقل مند کون ہے؟ جو اپنے دار اقامت کو پہچانا ابھی تک ہم نے 60 سال 70 سال 50 سال 40 سال زندگی گزر گئی، ابھی پہچانا ہی نہیں کہ رہنا کہاں پر ہے، میرا گھر کہاں پر ہے۔ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر بار کسی کے مرنے کی خبر آ جائے تو پھر واٹس ایپ انا للہ و انا الیہ راجعون سے بھر جاتا ہے۔ اچھی چیز ہے، قرآن کی آیت کی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن یہ اتنے میسیجز بھیجنے والوں میں سے کتنے کو یقین ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون؟ یقین ہے؟ زبان سے دین کردار کو تبدیل نہیں کرتا۔ جملوں پہ توجہ فرمائیے گا۔ دین کو اگر زبان سے دہرایا جائے کردار نہیں بدلتا، دین اپنایا جائے ایک شب میں حر بنا دیتا ہے۔ پتہ نہیں بات آ جائے، دین اپنا لو تو وقت نہیں لگتا، پوری زندگی دین کے نام کا کلمہ پڑھو، دین نہیں بدلے گا، کیونکہ دین اپلائی ہونا چاہیے، اپلائی نہیں ہوتا۔ ابھی تک ہم نے اپلائی نہیں کیا۔ دیکھیں ہزاروں اچھی باتیں پتہ ہیں، اپلائی نہ کریے۔ آپ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے نسخے جیب میں لے کے گھومیے کہ یہ ڈاکٹر دنیا کے سب سے مشہور ڈاکٹر ہیں۔ اچھا کیا کیا آپ نے؟ کہا انہوں نے نسخہ لکھ کے دیا ہے۔ کہا اس کا کیا کیا؟ کہا جیب میں ہے میرے۔ کتنے دن؟ 2 دن 3 دن 4 دن، شفا نہیں مل رہی ہے۔ وہ تو فلاں ڈاکٹر نے لکھ کے دیا تھا، نسخہ لکھا تھا، نسخے کو اپنے اوپر اپلائی کرو گے تو شفا ملے گی۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں آتے؟ پورا قرآن نسخہ ہے، لیکن اس نسخے کو اگر اپلائی کرو تو لمحے میں بدل کر چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد قرآن کی ایک آیت کو اپلائی کرو۔ میں ایک معمولی آیت آپ کو بتاؤں، معمولی آیت بھی معنی ہے کہ مختصر، وغیرہ قرآن کی آیت اور معمولی مختصر آیت جو سب کو یاد ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سب کو یاد ہے، نسخہ ہے سب کے جیب میں، اپلائی۔ نسخہ ذہن میں ہے، نسخہ موبائل میں ہے، موبائل میں بھی قرآن ہے نا، نسخہ ہے، ذہن میں بھی ہے، پورے مجموعے کو آیت ہے، نسخہ ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے۔ خوب اس نسخے کو اپلائی کیا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی نے ذرہ برابر نیکی کیا تو کل قیامت میں وہ بھی دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر شر کیا تو اسے بھی دیکھے گا۔ اپلائی کریے۔ ایک شخص نے کیا اپلائی، کس نے؟ پیغمبر کے حضور میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے تعلیم قرآن دیجئے۔ رسول نے اپنے ایک صحابی کو بلایا، کہیں قرآن پڑھاؤ۔ اب قرآن پڑھانے کا مطلب یہ نہیں روحانی، یہ اور بات ہے کہ بعضوں نے 12 سال میں سورہ بقرہ متن سے دیکھ کر پڑھنا شروع کیا، اور انہی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ پتہ نہیں بات واضح؟ جسے 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھنی آئی ہو، اور وہ بھی چیک نہیں کیا کسی نے کہ آئی کہ نہیں آئی، وہ تو ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، کتابوں میں ہے، جا کر دیکھیں کہ 12 سال بعد سورہ بقرہ کو ہم 3 مہینہ مکتب میں بچے کو بھیجتے ہیں، وہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے۔ انہوں نے 12 سال بعد، اب آپ دیکھیے نا امت کا حال کیا ہے، کن لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں کہ جو 12 سال میں سورہ بقرہ یاد نہیں پڑھنا سیکھا ہو، وہ کہتے ہوں کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ اور اسی لیے بی بی سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدقیہ میں فرمایا اَأَنْتُمْ عَالَمْ بِالْقُرْآنِ بِخُصُوصِهِ وَعُمُومِهِ مِنْ أَبِي وَابْنِ أَمِّهِ، کیا تم لوگ ہو وہ جو میرے بابا اور میرے شوہر سے زیادہ قرآن جانتے ہو؟ سوال نہیں ہے، یہ انکار صدیقہ طاہرہ ہے کہ تم قرآن کے نعرے کا ڈھونگ مت لگاؤ، تم قرآن جانتے ہی نہیں۔ قرآن جاننے والے
صرف نبی اور علی کے پاس آتے ہیں اور کہیں نہیں جاتے۔ تو وہ فرمایا یہ قرآن کی آیت نبی کے پاس ہے، نبی اللہ مجھے قرآن سکھائیے۔ نبی نے ایک صحابی سے کہا کہ اسے قرآن سکھاؤ، یہ صحابی انہیں سکھانے لگے یہی سورہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ۔ جیسے اس آیت پہ پہنچا نا، اس آنے والے نے کہا یہ قرآن ہے، کہاں قرآن ہے، کہا یہ قرآن ہے تو بس اتنی ہی تعلیم میرے لیے کافی ہے۔ چلا گیا۔ یہ صحابی لوٹ کر آئے نبی کے پاس، نبی نے فرمایا قرآن کی تعلیم دیا؟ کہا یا رسول اللہ لیکن جو آج آپ نے شاگرد بھیجا تھا اس کے پاس حوصلہ کم تھا۔ ہوتا ہے بعض لوگ اسکول پہنچے نہیں کہ گھڑی دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ کب یہ پیریڈ ختم ہوگا اور کب یہ ٹائم ہو، ٹیوشن گئے نہیں، ابھی گئے نہیں، ان کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ گھڑی پہ ہوتی ہے، کب ختم ہو رہا ہے کب نہیں ختم ہو رہا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ بہت کم حوصلہ شاگرد تھا، بس آیا، آنے کے بعد میں نے یہ آیت پڑھی، اس نے کہا یہ قرآن ہے، میں نے کہا ہاں یہ قرآن ہے، کہا اگر یہ ہے تو میرے لیے کافی ہے۔ رسول نے فرمایا تم نہیں سمجھے، فَإِنَّهُ رَجَعَ فَقِيهًا، آیا تھا جاہل بن کے، لوٹا فقیہ بن کے۔ مطلب سمجھ رہے ہو؟ اگر ایک آیت کو ہضم کر لو تو فقیہ بن جاتے ہو، یہی قرآن ہے، اس کو اپلائی کرو۔ ہم نے اپلائی نہیں کیا، دن بھر آیتیں پڑھتے رہیے انا للہ و انا، اپلائی تو کر کے دیکھیے نا کہ مجھے یہاں رہنا نہیں ہے، مجھے یہاں رہنا نہیں ہے، دار الاقامہ کوئی اور ہے۔ اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں، عجب لوگ ہیں ہم لوگ، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کتنے لوگ گن سکتے ہیں آپ؟ گن بھی نہیں سکتے کہ کتنے لوگ آپ نے جا کر قبرستانوں میں ان کی قبروں پہ مٹی ڈالی، یاد بھی نہیں ہوگا، کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا۔ اتنا زیادہ ہم نے اور عزیزوں کو دیکھا، والدین کو دیکھا جاتے ہوئے، بھائی بہن کو دیکھا جاتے ہوئے، بہت بڑے بڑے غم ہم نے اٹھائے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اپنا گھر بنوانے کے لیے ایک زندگی گزار دی اور جس دن ان کے گھر کی اوپننگ تھی اس دن ان کی موت آ گئی۔ یہ دیکھا اس طرح کے لوگوں کو، یہ کتنی محنت کیا صبح و شام۔ دار الاقامہ کیا تھا اس کے لیے؟ دار الاقامہ وہ عالم تھا۔ بس انسان عقل مند کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی آپس میں زبانوں میں کہتے ہیں، میں بار بار اسی وجہ سے آپ کو قریب لے جا کر کہہ رہا ہوں، ہم آپس میں یہی باتیں کرتے ہیں، تمہارا گھر نہیں تھا تو یہ والا دروازہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ دیوار توڑنے کی ضرورت نہیں تھی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنا گھر ہوتا تو دیکھا جاتا۔ عام زندگی میں کہتے ہو تو پھر اس دنیا میں بھی پوری کوشش یہ کرو، رہو اچھے سے، غم نہ کھاؤ کہ یہ نہیں آیا، کیونکہ اتنا طے ہے کہ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کا انتظام کر دے گا۔ یہ 3 نشانیاں ہو گئی عقل مند کی۔ آخری نشانی عرض کروں اور زحمت تمام کروں، عبد عارفہ، وہ عبد عقل مند ہے، وہ غلام، وہ خدا کا بندہ عقل مند ہے، عارفہ جو جانتا ہو۔ کیا جانتا ہو؟ وہ جانتا ہو من سرعت رحیلہ، جو یہ جانتا ہو کہ بڑی تیز یہاں سے گزارا جاؤں گا۔ یعنی دیکھیے موت کو فقط نہ جانتا ہو بلکہ یہ جانتا ہو کہ زندگی بڑی تیز گزرتی ہے، یہ جانتا ہو۔ یہ جو جانتا ہے نا وہ اپنے وقت کو خراب نہیں کرتا۔ جن کو یہی نہیں پتا کہ ارے ابھی تو بہت ہے، یہ جو بہت ہے خدا کی قسم بہت ہے۔ آپ روایت جا کے اٹھا کر دیکھیں، ما من یوم یاتی علی ابن آدم، کوئی دن، میں اپنے بچوں اور جوانوں سے بھی کہوں، کوئی دن زندگی کا ایسا نہیں گزرتا الا قال ذالک الیوم، مگر وہ دن تم سے چلا چلا کر کہتا ہے انا یوم جدید و انا علیک شہید، میں وہ کل والا دن نہیں ہوں، میں ایک نیا دن ہوں، میں ایک نیا دن ہوں۔ یہ ہم نہیں پہچانا، ہم کہتے ہیں ابھی یہ جو کہا یہ ابھی گیا، پتہ نہیں بات آتے، یہ لمحہ تو گیا نا، اب اس کے بعد میں کہہ نہیں سکتا اس وقت کہاں ہے کائنات میں، وہ اس وقت تو پیچھے بس گزرا اتنی تیزی سے کہ آپ کو پتہ نہیں چلا۔ مثال دوں آپ کو قریب لے جا کر، نہر، بہتے ہوئے نہر کے کنارے کھڑے ہو جائیے، آپ کسی کو دکھائیے، کہتے وہ پانی جو آپ نے دکھا وہ پانی نہیں تھا، وہ آگے گیا، اس کی جگہ دوسرا پانی ہے، پتہ نہیں بات واضح، وہ اشارہ ہی جو آپ نے کیا نا کہ وہ دیکھو وہ پانی تو وہ نہیں رہا، وہ آگے گیا،
اس کی جگہ دوسرا پانی آیا، بس اتنی تیزی سے جگہ چینج ہوئی کہ آپ پتہ نہیں پا پائے۔ اسی طرح آپ کی زندگی کے لمحات ہیں، یہ لمحہ گیا، بہت جلدی دوسرا لمحہ آتا ہے، اور ایک مدت ایسی آ جاتی ہے کہ انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں اور کہتا ہے یہ زندگی گئی کہاں سے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو ان لمحوں کو چوراہوں پہ نہ بیچ کر آئے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو ان لمحوں کو لہو و لعب میں نہ بیچ کر آئے۔ قیمتی چیز ہے یہ زندگی، قیمتی چیز ہے۔ یہاں لمحوں میں جنت خرید سکتے ہو، ان لمحوں کو کہاں بیچ کر آتے ہو؟ نہیں سمجھ میں آتا۔ کبھی کبھار آپ دیکھیے مثلا ان لمحوں کو ہم جو یہاں بسر کر رہے ہیں، ذکر اہل بیت میں بسر کر رہے ہیں، یہ اپنے لمحوں کا بہترین فروخت ہے نا۔ انسان تاجر ذہن ہونا چاہیے، نہیں ہونا کہ کس کو کون سی قیمت ہے، کیا ویلیو ہے۔ اگر آپ ہیرے کو چاکلیٹ کے مقابلے میں بیچ کر آئیے، لوگ آپ پر ہنسیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں ہیرا لگا تو 3 کیڈبری پہ آپ مان گئے۔ تو یہ تو بچے کرتے ہیں نا، اگر آپ کا بچہ کرے تو آپ 1000 مرتبہ اسے ڈانٹتے ہیں کہ میں نے اتنی قیمتی چیز دیا تھا۔ میں معمولی چیز عرض کروں، اگر آپ نے اپنے بچے کو ایک سائیکل دلایا اور پھر اتفاق سے اس بچے کو کیڈبری پسند تھی، کسی نے 2 کیڈبری دی اور سائیکل چھوڑ کر آیا، تو بیچارے کو اگر مار نہ پڑے تو کم ہے، کہ تمہیں پتہ ہے جو سائیکل بیچ کر آئے ہو اس میں ہزاروں کیڈبری آ سکتی تھی، تم نے 2 کیڈبری میں سائیکل بیچ دیا۔ تو جب ہمارے مطلب سمجھ رہے ہیں، 2 کیڈبری پر اگر بچہ سائیکل بیچ کر آ جائے تو گھنٹوں ڈانٹ سنیں۔ ہم جیسے بوڑھوں کو کون سمجھائے کہ 2 زندگی ایک کیڈبری پر پوری زندگی بیچ کر چلے آتے ہو، جبکہ اس زندگی سے تم رضائے خدا خرید سکتے تھے۔ اس لمحے سے تم بہت کچھ خرید سکتے تھے، اس لمحے سے تم جنت خرید سکتے تھے۔ مولا فرماتے ہیں، بس آخری بات ہے، مولا فرماتے ہیں انسان کی سب سے کم قیمت جنت ہے۔ انسان کی سب سے کم قیمت جنت ہے۔ سب سے کم قیمت سمجھتے ہیں جب مارکیٹ ایک دم ٹوٹ گئی ہو، کیا کہتے ہیں، ٹھپ ہو گئی ہو، تب بھی اگر انسان کی قیمت لگائی جائے گی تو کتنے میں بکے گا؟ جنت میں۔ یہ سب سے کم قیمت ہے۔ سب سے زیادہ قیمت کی تو بات مت کریے، تمہاری سب سے کم قیمت جنت ہے۔ اب یہ انسان اگر جہنم میں چلا جائے تو خدا کی قسم تعجب کریے، اور یہ تعجب کیا اہل بیت نے جب کسی نے حسن بصری کا واقعہ مولا کو بتایا کہ مولا حسن بصری کہتا ہے کہ انسان اگر جنت میں چلا جائے تو بہت تعجب کی بات ہے۔ مولا نے کہا نہیں، انسان اگر جہنم میں چلا جائے تو تعجب کی بات ہے۔ جہنم میں جائے تو تعجب کی بات ہے، کیونکہ اللہ خرید رہا ہے تمہارے لمحوں کو، اور اللہ جب خریدتا ہے تو بنیوں بکال کی طرح نہیں خریدتا، کریم خریدتا ہے تو لمحوں میں جنت بانٹتا ہے۔ اب اس کے بعد بھی اس کریم سے انسان جنت نہ لے پائے تو افسوس نہیں کیا جائے گا۔ بہت آسانی سے بانٹتا نہیں ہے خدا، کہتا ہے میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ دیکھیں کتنا آسان تجارت ہے خدا کے ساتھ۔ جلوس المرء عند عیالہ، ایک انسان فقط اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے میں کیا جاتا ہے، صرف بیٹھے، کوئی بات علمی نہ کرے، صرف بیٹھے گھر کے حال و احوال پوچھے، تو روایت میں ہے کہ مسجد نبوی کے اعتکاف کا جو ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ خالی اپنے اہل و عیال کے درمیان بیٹھنے کا ثواب نہیں۔ اللہ اب بھی جہنم میں جانے کا شوق ہے، اب بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک خاتون اگر اپنے شوہر کو، روایت میں روایت اس وجہ سے پڑھتا ہوں، بعض اوقات وقت نہیں ہوتا تو نہیں ذکر کرتے، لیکن عموماً باتیں روایت کے ہمارے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم آپ کی خدمت سے اپنی طرف سے کوئی اتنے بڑے ٹیلنٹڈ ہم نہیں ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ بیان کریں۔ جو کچھ روایات میں وہ آپ کی خدمت میں، ایک انسان، ایک خاتون، روایت کا جملہ ہے، ایک خاتون اگر اپنے شوہر کو 1 گلاس پانی دیتی ہے، روایت میں 1 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ 1 گلاس پانی، شوہر پیاسا ہے نہیں فرق نہیں پڑتا،
صرف ایک گلاس پانی، معلوم ہے کیوں اس کا ثواب ہے؟ بات پیاس کی نہیں ہے، بات اس مروت اور رحم کی ہے جو اپنے شوہر کی نسبت بیوی کو جاننا چاہیے۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ یہاں کے بعد اگر کوئی جہنم میں جائے تو پھر تو تعجب ہے، پھر تو واویلا ہے۔ لہذا عقل مند انسان وہ ہے جو جانے کہ یہ زندگی قیمتی ملی ہے، یہ زندگی قیمتی ملی ہے، تیزی سے گزر جائے گی۔ اگر ہم دنیاوی لحاظ سے بھی زندگی کا احترام نہیں کرتے، آپ دیکھیے دنیا میں ناکام لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ وقت ابھی پڑھنے کا ہے تو ابھی پڑھیے آپ، اس وقت آپ کو چوراہوں پہ نہیں جانا۔ آج آپ لہو و لعب میں مشغول رہیں، پوری زندگی جا کر آپ ان کاموں کو انجام دیں گے جو سخت کام ہیں۔ آج سختیاں نہیں اٹھائیں، جب تمہارے اندر طاقت تھی، جوانی تھی تو طاقت تھی، نوجوان تھے تو طاقت تھی، تو اب سختیاں اٹھانے کا دن ہے تاکہ زندگی کے بقیہ ایام میں آرام کرو۔ آج ہم نہیں سمجھتے، ہم زندگی کو یوں گزار کہ ارے ابھی تو بہت دن ہے۔ کس کے پاس بہت دن ہے؟ کس کا اگریمنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے؟ ہے کسی کا اگریمنٹ؟ ہمارے پاس تو نہیں ہے ایسا کوئی اگریمنٹ جو اللہ میاں نے لکھ کے دیا ہو کہ جناب آپ کو ہم نے 80 سال کی عمر دیا، کسی کے پاس اگریمنٹ نہیں۔ لہذا بھی فرصت ہے، نوجوان بچوں، میرے دوستوں، بھائی، سب کے پاس فرصت ہے۔ اس دنیا سے زاد راہ لے کر جاؤ، اور بہترین زاد راہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، بہترین زاد راہ، بہترین زاد راہ۔ وقت نہیں رہا ورنہ میں آپ کی خدمت نہ کروں۔ بہترین زاد راہ ماں باپ کے ساتھ خدمت کرنا۔ اس دنیا میں ہوں تو بھی ان کے ساتھ نیکی کرو، اس دنیا سے چلے گئے ہوں تو بھی ان کے ساتھ نیکی کرو، اس دنیا میں ہیں تو ان کی خدمت کر کے نیکی کرو، اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کر کے نیکی کرو۔ کسی نیکی کو جب انجام دو، نیت کرو کہ اپنی طرف سے کر رہا ہوں، اپنے والدین کی طرف سے۔ زیارت پڑھو تو نیت کرو، کسی فقیر کو پیسہ دو تو نیت کرو کہ اپنی طرف سے دے رہا ہوں، اپنے والدین کی طرف۔ خدا کی قسم اس عالم سے جب تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دعا کریں گے تو زندگی کی ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ بس عزیز، آج کا دن ایک ماں سے منسوب ہے۔ کون ہے یہ ماں؟ بعض روایات میں ہے کہ اگر انسان سید نہ بھی ہو، مومن ہو، تو بیوی کو اپنی ماں کہہ سکتا ہے۔ یہ حق دیا ہے خود بیوی سلام اللہ علیہ، یہ حق دیا ہے۔ ام الائمہ کا ماتم کرنا ہے آج، خدا کی قسم کون کی؟ یہی وقت ہے، یہی وقت ہے۔ اللہ آپ آئیے اور مدینہ چلیے۔ مدینے میں ایک ماں ہے جو اٹھی ہے، بچوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ اسماء، میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، میرے بچے اگر آ جائیں تو انہیں کھانا پیش کر دینا۔ یہ برداشت نہیں ہے ماں کو کہ حسین بھوکا رہے۔ اللہ بی بی ذرا اس وقت چلی آؤ جب آپ کا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا شبر کا خود خنجر چلکم اللہ، خدا انعاماتوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ پتہ نہیں ارباب عذاب، مجھے یہ لگ رہا ہے یہی وہ وقت ہے جب یہ ماں اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کر رہی ہے۔ اللہ ایک جملہ اور کو بیوی سے، بیوی مدینے میں بڑے غم ہیں، لیکن آپ نے چاہا اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کرنا تو کھانا تیار کر دیا۔ لیکن کربلا کی ایک ماں کو ہم نے دیکھا جو 6 ماہ کے بچے کو لوریاں دے دے کے بہلا رہی ہے، اور ماں کو پتہ بھی ہے کہ بچہ پیاسا۔ اجرکم اللہ، بدر باب عذاب، بچے آئے ہیں، اماں کہاں ہے؟ کا حجرے میں ہے، کھانا لگا دیتی ہوں، پہلے کھانا کھا لو۔ قاسمہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا کبھی دیکھا ہے بن ماں کے کھانا کھا؟ اللہ اسماء کیا جواب دے گی؟ مولا اب اس کے بعد تو بن ماں کے کھانا کھا۔
اجرکم علی اللہ ارباب اللہ، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ کبھی آپ جا کر ان مناظر کو دیکھیے جب ماں کے جنازے کے پاس بچوں کو دیکھا جاتا ہے، بچے آ کر ماں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حسین کو عجب لگ رہا ہے کہ آج حسین آیا ہے، ماں حسین کو گلے نہیں لگا رہی ہے۔ اب جو چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ماں تو بولتی بھی نہیں ہے۔ امامے پھینکے مسجد کی سمت رواں ہوئے، واہ اماں واہ اماں۔ حضرت امیر نے بچوں کو آتا دیکھا، کھڑے ہوئے، روایت کا جملہ ہے فقام فوقع علی وجہ علی منہ کے بل زمین، علی منہ کے بل زمین پہ گر گئے۔ یا علی سنبھالیے اپنے آپ کا مولا، ان بچوں کو تسلی دینا ہے۔ آئے ہیں وصیت کے مطابق غسل دے رہے ہیں، اللہ اللہ، علی تنہا غسل دے رہے ہیں۔ ارباب اعضاء، مجھے نہیں پتا وصیت علی سے کیوں کی، ایک وجہ تو یہ ہے معصومہ کو غسل معصوم دے گا، لیکن ایک وجہ شاید کسی خاتون کو غسل دینے کے لیے نہیں کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ارے میرے پہلو کے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھ کر امام کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں ہے جو برداشت کر سکے۔ بس ارباب اعضاء غسلنی کفنی ودفنی، بس آخری مرحلہ پڑھو ارباب اعضاء، کفن پہنا دیا، اب مرحلہ ہے بچے آخری مرتبہ ماں کو دیکھ لے، بڑی حسرت سے بچے ماں کے جنازے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب اماں سے ملاقات نہ ہوگی، اب وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر پانی پلانے والی ماں نہ رہی، اب وہ ماں کلیجے سے لگانے والی نہ رہی۔ اللہ اللہ، ایک مرحلہ آیا، علی نے کہا حلم یا بنیا، کہ میرے بچوں ذرا قریب آ جاؤ۔ قریب آ گئے، ماں سے رخصت ہونے لگے، لیکن ماں کے دو لال ماں کے پایتی آ کر کھڑے ہو گئے۔ بابا، ہماری ماں کا مرتبہ مریم سے کم نہیں ہے، اماں جب تک نہ آواز دیں گی ماں کا کربلائی لال نہ آئے گا۔ ارے بندے کفن ٹوٹے، اے میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ بس ارباب اعضاء، ماں کے جنازے سے حسین لپٹے ہیں، ملائکہ میں کوہرام ہے، آواز آئی علی حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کر لو وگرنہ قیامت آ جائے گی۔ علی نے حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کیا۔ اب آپ تصور کریے کیسے جدا کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا، لیکن علی جیسے شفیق باپ نے پیشانی کا بوسہ لیا ہوگا، گلے سے لگایا ہوگا، اے میرے لال صبر کرو، میں کہوں گا مولا یا حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کیا، ذرا 11 محرم کو کربلا میں آ جائیے، ایک 4 سالہ بچی اپنے بابا کے جنازے سے لپٹی ہے، کوئی تسلی نہیں دیتا، کوئی رخساروں پہ تماچے مارتا ہے، کوئی درے برساتا، بچی کہتی واہ بچا واہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما،
حاضرین سے بانیان سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جن مرحومین کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے ان کی مغفرت فرما، ان کے وراث کو کثیر مقدار میں کار خیر انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ واللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہماری عبادتوں کو، عزاداریوں کو، طاعتوں کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ واللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ معبود جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ واللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمع فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید اقبال حسین ابن ہند الحسن، مرحومہ سیدہ فاطمہ بیگم بنت ریاض الحسن کی روح کو صاف۔ تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، کیا میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا کی گھڑی ہے،
ہائے بابا تیری زہرا کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے، زہرا گھر گھر میں گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آپ کے سوگ میں تاریخ نہ دیکھا گیا گھر، آگ دروازے پہ امت نے لگا دیا کر، بابا جاں بعد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسی ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کیا حال یہ امت نے زہر بھی شکستہ ہے، قربت بھی شکستہ ہے، خاتون
کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا، تربات پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، مسمار تیرا روضہ امت نے کیا جب سے، بابا تیرا رہتا ہے، تربات تیری تب سے، کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے، اے بی بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے، ماتم تیری تربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، حسین یا 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 حسین 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 سر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ،
السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین. السلام علیک وعلی جدک وابیک وعلی امک واخیک واولادک واصحابک اجمعین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له. اللہم لعن العصابة التي جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله. اللہم لعنهم جميعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس. السلام علیکم یا انیس النفوس. السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض طوس. السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء. روحی و جسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. السلام علیکم یا امام زماننا. هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن